پھر آپ سے اس لیے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ وار کے حوالے سے ایک اور جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں ہم اب آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ دیتے رہیں گے. عام طور پہ جو ہے وہ ہم ایک دن میں 2 ویڈیوز کرتے ہیں، لیکن اب ہم 3 ویڈیوز کی طرف جو ہے جانے لگے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں اور ایکوریٹ اپڈیٹس، کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری پوری ریسرچ ٹیم جو ہے وہ ہر جگہ سے پراپر انفارمیشن جو ایکوریٹ انفارمیشن ہوتی ہے جس میں غلط خبریں نہ ہوں، کیونکہ اس دوران جو ہے بہت سی فیک نیوز بھی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہیں. وی ول پرووائڈ اٹ ٹو یو، لیکن آپ کو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی جو ہے وہ ہم نیچے دے رہے ہیں، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں. اچھا جی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ جنگ کا سلسلہ تو جاری تھا. یہاں پہ اب خطے میں ایک اور جنگ کا آغاز آج ہو گیا ہے اور امریکہ نے اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر باقاعدہ طور پہ حملہ کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے جنگ کا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک تقریر کی ہے اور اس تقریر کے اندر جو ہے وہ اس نے کہا کہ جی اب ہم باقاعدہ اس جنگ کا آغاز کر رہے ہیں. ہم پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں جو وہاں پہ ٹروپ بلڈ اپ ہوتا رہا ہے اور خطے کے اندر مختلف قسم کے جو دفاعی ساز و سامان جو ہے امریکہ کی جانب سے انسٹال کیا گیا، ان کے بحری بیڑے جو وہاں پہ پہنچانا شروع کر دیے گئے تھے، اسی سے اس خطرے کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا. ناؤ دیٹ از بیکمنگ اے ریالٹی. امریکہ کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پہ ایران کے مختلف شہروں کے اوپر یہ حملے جو ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں. ایران سے جو آنے والی چند فوٹیجز ہیں اس کے اندر گاؤں دیہات سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ میزائل جو ہیں وہ اڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور مختلف اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اب تک کے مطابق ایران کے میڈیا کے مطابق دھماکے کی وجوہات جو ہے ان کو معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ دھماکے کیوں ہو رہے ہیں، لیکن مختلف ایریاز سے جو ہے یہ سٹرائکس کی جا رہی ہیں. جبکہ اسرائیل نے بھی جو ہے وہ اس وقت پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، کیونکہ اسرائیل بھی جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اگر کوئی حملہ ہوا تو وہ اسی طرف جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہی جو ہے وہ ایران کی جانب سے حملہ جو ہے وہ آئے گا. اور اس وقت یروشلم کے اندر جو ہے وہ سائرن بجائے جا رہے ہیں، ایمرجنسی کے سائرن جو ہے وہ بجائے جا رہے ہیں. اور اسرائیلی وزیر دفاع نے خود بھی اس بات کے بارے میں جو ہے وہ اقرار کیا ہے کہ ہم ایران کے اوپر جو ہے اس وقت محدود جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں. دوسری جگہ اسرائیلی دفاعی اہلکار نے کہا ہے کہ ایران میں اسرائیل کا آپریشن امریکہ کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے. ایران پر آپریشن کا منصوبہ مہینوں پہلے بنایا گیا تھا. ایران پر حملے کی تاریخ کا فیصلہ ہفتوں پہلے کیا گیا تھا. اسرائیلی حکام کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی آپریشن میں امریکی تعاون بھی ہمیں حاصل ہے اور اگلے 24 گھنٹے میں ایران کے اوپر جو ہے وہ ہم مزید حملے کریں گے. اس کے علاوہ اسرائیلی رپورٹس نے دعویٰ کیا کہ اب تک ایران بھر میں تقریباً 30 مختلف اہداف کو جو ہے وہ میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں ایرانی صدر کی رہائش گاہ اور ایک انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز بھی جو ہے وہ شامل ہے. جبکہ ابھی تک جو ہے جو اب تک کی جو تازہ ترین رپورٹس ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر جو کہ ایکچولی ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں امریکن فورسز کے لیے اور اسرائیلی فورسز کے لیے، وہ ابھی تک محفوظ ہیں. ان تک جو ہے وہ یہ فورسز نہیں پہنچ سکی ہیں کیونکہ بار بار ایران کے اندر جو ہے وہ اس پلان کے اوپر بھی جو ہے بہت دفعہ غور کیا گیا ہے کہ وینزویلا کے اندر جس طرح کیا گیا تھا کہ وہاں سے صدر کے جو ہے وہ صدر کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اٹھا کے لے گئے تھے. تو یہاں پہ بھی جو ہے ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے امریکہ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی کوشش کرے. اسی لیے پچھلے کئی ہفتوں سے جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اپنی حفاظت کو اور بھی زیادہ جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا ہوا ہے اور وہاں پہ ان کے جو گارڈز ہیں وہ بھی ہر چند دن کے بعد جو ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو ابھی تک وہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور ابھی تک وہ محفوظ ہی بتائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق یہ فوری طور پہ واضح ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ ایکچوئل ٹارگٹس امریکنز نے جو ہے وہ کیا بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ نے اپنے اس خطے کے اندر جو لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز ہیں ان کا ایک بڑا بیڑا جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا، تاکہ ایران کے اوپر جو ہے اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے جو ہے دباؤ ڈالا جا سکے. اب جو چند ڈیٹیلز آئی ہیں، ایک تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تقریر کی انہوں نے کہا جی امریکہ نے کچھ دیر قبل ایران میں بڑی جنگی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، ایرانی حکومت کی جانب سے لاحق خطرات کو جڑ سے ہم ختم کر دیں گے. امریکی عوام کا دفاع اولین مقصد اور ترجیح ہے، ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی. ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار کر رہا ہے. ایرانی میزائل امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے خطرہ ہیں. ایران کے مغربی شہر ایلام میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ایرانی بحریہ کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے، ایرانی میزائل تباہ اور صنعت زمیندوز کر دیں گے، یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے. اس کے علاوہ
ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران کے اوپر جو ہونے والے حملے ہیں اس کے بعد انہوں نے جواب دیا ہے کہ جی ہمارا رد عمل جو ہے وہ سخت ہوگا. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے دارالحکومت تہران، اصفہان، تبریز، قم اور کرج میں جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، اور امریکی اور اسرائیلی حملے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایران جوابی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے، ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا. اس کے علاوہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جی پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایران میں اپنے شہریوں کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی ہے، اور پاکستان کے اپنے شہریوں کو ایران کا غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت. جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ان کی جانب سے ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، وہیں پہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں کی جانب سے جو ہے وہ آلریڈی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب ایران جو ہے آپ اپنے شہریوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایران جو ہے اسے چھوڑ دیں، آپ اس کو خالی کر دیں. یہاں تک کہ جو ڈپلومیٹک سٹاف ہوتا ہے، جو مختلف ایمبیسیز کے اندر ہوتا ہے، ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی فیملیز کو جو ہے وہ ایران سے نکال دیں. تو یہ اس قسم کی جو ایڈوائزری آ رہی تھی اسی سے پتہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بڑا ہونے والا ہے. ہم لوگ اس وقت یہ بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ ایرانی ایئر سپیس کے اندر بھی جو ہے وہ اب فلائٹس کافی حد تک تقریباً ہی ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ اب یہ کلیشز جو ہیں وہاں پہ اس وقت شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ جو ہے اس نے اب تک جو امریکی ٹروپس کا جو بلڈ اپ ہے یا جتنے جنگی جہاز وہاں پہ اس وقت موجود ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے شیئر کی ہیں، اور ان کے مطابق اب تک اس خطے کے اندر یہ امریکہ کی جانب سے ایران کے آس پاس جو مختلف ان کے فوجی اڈے ہیں یا بحری بیڑے ہیں ان کے اوپر جو ان کی جو انہوں نے فوجی اہلکار اور لڑاکا طیارے جو کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ تقریباً 500 سے زیادہ جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، جبکہ 200 سپورٹ ایئر کرافٹ بھی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے جو ہے وہ اس وقت ایران کے آس پاس وہاں پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں. سو آپ ان ٹوٹل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 700 جنگی جہاز جو ہیں وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لڑاکا طیارے ہیں اس میں 100 جو ہیں وہ 5th جنریشن کے فائٹرز ہیں، یعنی کہ F-22 اور F-35، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 تقریباً جو ہے ری فیولنگ ٹینکرز ہیں انہی لڑاکا طیاروں کے لیے کہ جب یہ مشن کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ری فیولنگ کی اگر ضرورت پڑے تو ری فیولنگ ٹینکرز جو ہیں جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جہاں سے آپ بیسکلی ان لڑاکا طیاروں کو ری فیول کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ 100 تقریباً جو ہے اس خطے کے اندر اس وقت پارک کیے گئے ہیں. 20 جو ہیں وہ جاسوسی لڑاکا طیارے جو جنگی جہاز ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں جو پل پل کی جو ہے. سو اگر آپ اس ٹروپ بلڈ اپ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی مطلب جھڑپیں نہیں ہوں گی، یہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہے. مطلب یہ آپ کو اسلحے کے بلڈ اپ سے، لڑاکا طیاروں کی تعداد سے اور اس وقت جس قسم کی موومنٹ ہو رہی ہے اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری امریکہ نے وہاں پہ کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے پورے ہفتے کے اندر ہم نے امریکہ کی جانب سے جو مختلف ٹروپ بلڈ اپس کیے جا رہے تھے اپنے بحری بیڑے جو ایران کی جانب موو کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ بحری بیڑے جو ہے جو سب سے بڑا پوری دنیا کا جو سب سے بڑا بحری بیڑا ہے جس کے اوپر لڑاکا طیارے جو ہے وہ جا کے لینڈ کرتے ہیں یا ٹیک آف کرتے ہیں وہ بھی ایران کی طرف جو ہے وہ آلریڈی بھیجا جا چکا ہوا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 سے 2 دن کے اندر وہ بھی ایران کے قریب جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تو وہ بحری بیڑا بھی جو ہے اس وقت وہاں پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. دوسری جانب یہ کہ مارکو روبیو نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا اس سارے معاملے کے اوپر. اس نے کہا آج میں نے ایران کو غلط، ناانصافی پر مبنی حراست کے سرکاری سرپرست یعنی اسٹیٹ اسپانسر آف رانگفل ڈیٹینشن کے طور پہ نامزد کر دیا ہے. کئی دہائیوں سے ایرانی رجیم نے بے گناہ امریکی شہریوں اور دیگر ممالک کے شہریوں کو بے دردی سے حراست میں لے رکھا ہے تاکہ انہیں سیاسی دباؤ اور سودے بازی کے لیے استعمال کیا جا سکے. ایران کو اس گھٹیا اور ناقابل قبول عمل کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے اور تمام ناحق گرفتار کیے گئے امریکی شہریوں کو فوری رہا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اب ذرا کچھ پاک افغان جنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دے دیں کیونکہ وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے جہاں پہ بالکل اس خطے کے اندر اب ایک یہ جنگ ہو رہی ہے تو وہیں پہ پاکستان نے جو ہے وہ آلریڈی 2 دن پہلے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ اپنے دفاع کے اندر جو ہے یہ اٹیکس کیے تھے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. تو سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور اور طاقتور جوابی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. پاک فضائیہ نے قندھار میں فضائی حملے کے دوران افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبے ننگرہار کی محمد دھارا بیس میں 2 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ پاک فوج نے یوب سیکٹر سے ملکہ افغان طالبان کی طاہر پوسٹ کو تباہ کر دیا جبکہ افغان طالبان کے جنڈوسر پوسٹ کو جو ہے وہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے میران شاہ کے قریب افغان طالبان کے پوسٹ ٹاور کو تباہ کر دیا.
اعظم وارسک سیکٹر میں بھی افغان طالبان کی شاگا پوسٹ کو مکمل طور پہ تباہ کیا گیا ہے۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے دہشت گردوں کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر غلام خان سیکٹر میں افغان پوسٹ کو بھی تباہ کیا، جس کے بعد غلام خان سیکٹر میں تباہ شدہ پوسٹ میں جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات انہوں نے افغان طالبان کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی بھرپور جوابی کارروائی میں افغان فورسز کو ہونے والے نقصان کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان کی کارروائیوں میں اب تک 331 طالبان ہلاک اور 500 سے زائد جو ہے اب زخمی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں مکمل طور پہ تباہ کی جا چکی ہیں، جبکہ 22 چیک پوسٹوں پر اب قبضہ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 37 مقامات کو فضا کے ذریعے مؤثر انداز سے نشانہ بنایا گیا۔ افغان فورسز نے 163 ٹینک اور آرمڈ گاڑیاں بھی جو ہیں ان کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمو ٹی وی ہے جو کہ بیسکلی افغانستان کے اوپر جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا ہے، یہ ان کی میڈیا کی جانب سے جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سابق طالبان رہنما ملا عمر، ان کا گھر جو اب طالبان کی خودکش یونٹ قطع انتحاری کا اڈا ہے، قندھار میں گزشتہ رات پاکستانی حملوں میں نشانہ بننے والے مقامات میں وہ بھی شامل ہے۔ تو ملا عمر کے گھر کو بھی جو ہے وہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، یہ اغوان ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے۔ ان کے ذرائع کے مطابق یہ مقام ہیبت اللہ خنزادہ کی ایک رہائش گاہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور قندھار میں تقریباً 15 طالبان ارکان جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ قندھار شہر کے کچھ حصوں کے علاوہ سپن بولدک ضلع کے متعدد علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک طالبان کی جانب سے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات کے حملوں میں 133 طالبان ارکان ہلاک ہوئے ہیں، تاہم طالبان کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ طالبان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں ان کے حملوں میں 55 پاکستانی فوجی اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے، اور ایون آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ اب تک 12 جو پاکستانی فوجی جوان ہیں وہ ان جھڑپوں کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپریشن غزب الحق جنگی محاذ پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ افغان طالبان کو رسوائی کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی طیارہ گرانے کا دعویٰ جو ہے وہ اب جھوٹا ثابت ہوا ہے، اور وہ کس نے فیکٹ چیک کیا ہے؟ وہ بی بی سی نے جو ہے وہ خود فیکٹ چیک کیا ہے۔ این ڈی ٹی وی نے ایکچولی یہ جھوٹی خبر جو ہے چلائی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کس طرح یہ غلط رپورٹنگ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے ان کے مختلف چینل جو ہیں وہ غلط رپورٹنگ کر چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر بدنام ہے۔ اب پاک افغان جنگ کے اندر بھی جو ہے انہوں نے غلط رپورٹنگ کی، تو بی بی سی نے اسے فیکٹ چیک کیا ہے کہ یہ غلط خبریں ہیں، یہ طیارے کے ملبے کی تصاویر حالیہ کشیدگی کی نہیں بلکہ 2025 کی کہیں اور کی یہ تصویریں ہیں۔ اور ماہرین نے کہا ہے کہ جانی و مالی نقصان کے بعد طالبان جو ہیں وہ ہزیمت چھپانے کے لیے اس قسم کے سہارا لے رہے ہیں، جھوٹا سہارا لے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر وائرل تصویر جو ہے اس کا پاک افغان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاک فوج کی کارروائی سے بوکھلاہٹ کا شکار طالبان رجیم کی عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس وقت سبکی ہو رہی ہے، جس کو کاؤنٹر کرنے کی خاطر جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ میں سیاسی امور کی سیکرٹری ایلسن ہوکر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ افغان طالبان کے حملوں کے خلاف پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ ایلسن ہوکر نے کہا کہ ان کی پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں حالیہ کشیدگی پر بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہا ہے اور پاکستان کو طالبان کی جانب سے حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ٹائمنگز ہیں، یہاں پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پہلے افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کی چیک پوسٹوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے ایک فل فلیج بمباری کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتا ہے افغانستان کے اوپر، اینڈ ود ان 48 آورس امریکہ بھی جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اور پاکستان کے ان اٹیکس کو جو ہے وہ فلی سپورٹ کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیٹیگورکلی کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے میں اسے سپورٹ کرتا ہوں، میں فیلڈ مارشل کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، میں وزیر اعظم کو بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ اور اب جو ان کے دیگر بھی جو اعلیٰ اہلکار ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ کے، جب ان سے بھی پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ بھی ٹوٹلی کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر۔ سو آئی ایم پریٹی شیور کہ آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پاکستان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پہ ڈیفینیٹلی امریکہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید آن بورڈ ہی ہوگا اس ساری معاملات کے اوپر، اور وہ ہے ان کے بیانات سے جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ مطلب ویسٹرن میڈیا ایکچولی اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ اسکائی نیوز کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک ڈیفنس اینالسٹ کو بلایا ہوا تھا، پروفیسر مائیکل کلارک کو،
اور ان سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس پہ آپ کے کیا انالیسز ہیں. اوبیسلی وہاں سے ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں یا افغان سائڈ کی گفتگو سن رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب اس میں سے پتہ نہیں صحیح کیا ہے یا آپ بائسڈ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بات, انہوں نے اس اینالسٹ نے ایکچولی اس کے اوپر یہ بات کی کہ جی دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور جو بلوچ جو دہشت گرد ہیں وہ افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان اس کے بارے میں بار بار جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے, لیکن یہ ختم نہیں ہوتا. اس وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ یہ حملے کیے ہیں. دوسرا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل جو ہے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ طالبان کے اپنے اندر جو ہے وہ اس وقت ایک ڈویژن پائی جاتی ہے. میں ظاہری بات انہوں نے انگلش میں بات کی, میں سارا ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈویژن پائی جاتی ہے. ایک قندھار گروپ بنا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ کابل گروپ ہے. قندھار گروپ جو ہے وہ بیسکلی اخندزادہ ہیبت اللہ جو اس وقت ان کے سپریم لیڈر بنے ہوئے ہیں, یہ ان کا گروپ ہے جو اس وقت وہاں سے آپریٹ کرتا ہے, لیکن ان کی مخالفت جو ہے وہ کابل گروپ کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو حالات خراب کیے گئے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح ہم مزید نہیں چل سکتے. جو قندھار گروپ ہے اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ انڈین پراکسیز بننے کے اندر ہے اور وہ بیسکلی ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو آپس میں ڈویژن ہے, پاکستان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ کون سا گروپ جو ہے وہ ان کے مخالفت کے اندر جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ان حملوں کے بعد جو موجودہ رجیم ہے اس کے اوپر بھی جو ہے بہت فرق پڑے گا, اس کے پاور سٹرکچر کے اوپر بھی جو ہے بہت فرق پڑے گا, اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تعلقات جو ہے وہ کافی حد تک گروپس کے درمیان جو ہے وہ کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ترکیہ اردو کے ایکس اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا اور اس میں لکھا گیا جی ماضی میں جنگ کے دوران افغانوں کے اہداف مختلف تھے, لیکن اب تمام افغانوں کا ہدف جو ہے وہ ایک ہے اور وہ ایک آواز سے پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں. افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی دھمکی. اس ٹویٹ کے اوپر وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکچولی جواب دیا. انہوں نے کہا حقانی صاحب آپ کی مرضی کی جنگوں میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا تھا, آپ ہمارے مہمان رہے, آپ کے خاندانوں کی دہائیاں جو ہے وہ مہمانداری کی, تب کہ لاکھوں مہمان میں لاکھوں اب بھی پاک سرزمین پر پناہ گزین ہیں, ہماری پاک مٹی سے رزق کماتے ہیں, آپ بھی بما خاندان ہمارے مہمان رہے ہیں. سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کے جنگ لڑی, آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہدف تھا اور یہ ہدف آپ کو اور ہمیں امریکہ نے دیا تھا. اب آ جائیں 9/11 کے اوپر, 9/11 کے اوپر, ہم نیٹو کے سہولت کار ضرور تھے مگر ہم پہ امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں, ان کی اعانت کرتے ہیں. ہم سے آپ کا پتہ پوچھا جاتا تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہم ہی آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ, آپ ہی دنیا کو بتا دیں. ان دونوں نورا کشتیوں کے دوران 1979 سے 9/11 تک امریکہ نے ہمیں اور آپ کو لفٹ کرانا بند کر دی اور ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے, سب کو موقع موزمہ لے جا کر صلح کراتے رہے. آپ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ہم نے آپ کے بزرگوں سے لے کر 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی. صلح کیا ملا؟ آپ ہمارے قاتلوں کو پناہ دیں, معصوم بچوں کو کہ خون کی ہولی کھیلنے والوں کو سینے سے لگائیں, ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنیں. میں کابل گیا, آپ سے ملاقات ہوئی تھی, ایک درخواست کی تھی ہمارے دشمنوں کے حلیف نہ بنیں, اعانت نہ کریں. آپ نے رقم مانگی, ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے مگر ضمانت کوئی نہیں تھی. جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے, اس نام کی ہی لاج رکھ لیں. ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے, آپ اپنے گھر راضی رہیں, ہم اپنے گھر راضی ہیں. ہمارے دشمن کو بے شک اپنے گھر بسائیں لیکن ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ دشمن کا کردار ادا نہ کریں. اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. ہماری روایت, ثقافت اور دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں. تو یہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو ہے انہیں جواب دیا گیا ہے. دوسرا, خوراسا ڈائری نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب بنو ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا پروونس جو ہے وہ اسے کلوز ڈاؤن کر دیا گیا ہے کمپلیٹلی, اور اس وقت جو ہے وہ لوگ باہر سڑکوں پہ آنے سے جو ہے وہ خوفزدہ ہیں تھوڑا سا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی وہاں پہ ہائی الرٹ جو ہے اس وقت کر دی گئی ہے. دوسرا صحافی کامران یوسف صاحب, انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی, حافظ گل بہادر گروپ اور ادر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اوپنلی افغان طالبان کو جو ہے وہ سپورٹ کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. کیا اس سے زیادہ اور کوئی آپ کو پروف چاہیے کہ ان کے تانے بانے جو ہیں افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ملتے ہیں؟ اس کے علاوہ صحافی ہیں فرزانہ علی صاحبہ, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا پہلے بڈبیر, پھر تھانہ متنی اور متنی تھانے کی پولیس چوکی کو نشانہ بنایا گیا. مسلح حملہ آوروں نے تھانے کے قریب سری خورا پولیس چوکی پر دستی بم پھینکا. حملے کے نتیجے میں ایک کانسٹیبل اور 6 شہری زخمی ہو گئے. زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا.
اس کے علاوہ صحافی اسرار احمد راجپوت نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا تمام پولیس افسران اسلام آباد رپورٹ کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق شہر بھر میں ممکنہ خدشات کے باعث پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل طور پر الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. حکام کی جانب سے ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ایس ایچ او اور تمام افسران و اہلکاروں کی چھٹیاں فوری طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ تمام ملازمین کو اپنی اپنی ڈیوٹی پوائنٹس پر فوری رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کر دی گئی ہے اور حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ عام سرکاری عمارتوں, عبادت گاہوں, تجارتی مراکز اور عوامی مقامات پر خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے. پولیس گشت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے, جبکہ مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر جو ہے وہ اس وقت رکھی جا رہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.